تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، یا غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز۔ اسی اشعار کے سائے میں گزارش کرتا ہوں خطیب امریکہ جناب سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب کو کہ وہ جلسہ فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ صدر جلسہ استاد محترم، رہبر شریعت و طریقت، سراج دکن، آفتاب خطابت، حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، مولانا محمد عبد المتین قادری صاحب، مولانا سید حامد الحسن کلیمی قادری چشتی علی پاشا صاحب، متولی مسجد حاضہ انتظامی کمیٹی، شرکائے جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے سے قبل اپنے محسن آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں درود تشریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج جس شخصیت معظم کا ذکر سننے سنانے کے لیے آج آپ کی مسجد میں جلسہ رکھا گیا، وہ عطائے رسول، وارث النبی، ہند الولی، سلطان الہند، خواجہ خواجگاں، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ خواجہ پاک کون ہے؟ خواجہ خواجگان عطائے رسول
حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر ہند کے مسلمانوں کے ایمان کے محسن ہیں۔ بر صغیر ہند، یہ جو ہند ہے ہندوستان نا، بر صغیر ہند میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ سارا ہندوستان آتا ہے، سارا پاکستان آتا ہے، سارا بنگلہ دیش آتا ہے، افغانستان کے علاقے آتے ہیں، سری لنکا آتا ہے، چین اور تبت کے بھی علاقے جو آتے ہیں۔ تو یہ جغرافیائی علاقہ ہے، اسے بر صغیر ہند کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جب ہندوستان تشریف لائے اسلام کی تبلیغ کی خاطر، تو خواجہ پاک از خود نہیں آئے، بلکہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں آئے۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں مختصر سے خطاب میں مجھ سے پیشرو مقرر مولانا محمد عبد المتین خان قادری صاحب آپ کو خواجہ پاک کے مقامات بتا رہے تھے، آپ کے علمی کمال کو بتلا رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز سرکار 15 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے فراغت کے بعد، حافظ قرآن بننے کے بعد، محدث بننے کے بعد، مفسر بننے کے بعد، مفتی اسلام بننے کے بعد، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون کی تلاش میں نکلے، اور جب حضرت خواجہ عثمان ہارون سے ملاقات ہوئی، شرف بیعت حاصل کیا اور سلوک کی تمام منازل کو طے فرما لیا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت کے خطاب جلیل میں مفصل طور پر ہم کو سماعت فرمانا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے حرم پاک میں لا کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دست مبارک کو دراز کیا، عرض کیا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں۔ کعبے کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ وہ ہیں خواجہ پاک کی ذات جن کا ذکر آپ اور میں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر آئے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں نا، پوچھیں طواف کرے، تسبیحات پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، کس کو جواب سلام آیا، کس کو کیا کیا ملا۔ لیکن خواجہ عثمان ہارونی کا مقام دیکھیں، آپ عرض کر رہے ہیں اے اللہ پاک پروردگار، میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں لایا، جواب آیا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ یعنی خواجہ پاک اللہ کی مقبول ترین ذات ہے عزیزان گرامی۔ اور خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی یہ فخر کرتے تھے، ایسا ناز کرتے تھے، اے اللہ، جب تو حساب کے دن مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو، تو میں اپنے مرید معین الدین کو پیش کر دوں گا۔ کتنا ناز ہے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی پر عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد خواجگان عطائے رسول مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جواب سلام سے مرحمت کیا جاتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب سلام سے مرحمت فرمایا۔ خواجہ پاک نے ارادہ کر کے مدینہ شریف میں حاضری دی کہ اب باقیہ زندگی یہیں پر گزار دوں گا، یہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں دین کی خدمت کر کے اپنی زندگی یہیں پر گزار لوں گا اپنے۔ اس ارادے کے تحت آقا پاک مدینہ پاک میں رہنا شروع کیے، خدمت کی،
حرم پاک میں مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر قرآن پاک بیان فرمایا کرتے تھے، علم کی خدمت کی خواجہ غریب نواز سرکار۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حکم دیا معین الدین تبلیغ اسلام کی خاطر ہند کی طرف جاؤ۔ تو یہ حکم سن کر خواجہ پاک کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اب دربار گوہربار چھوڑ کر جانا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے معین الدین اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہند کی طرف جاؤ۔ خواجہ پاک کا دل بہت بے چین ہونے لگا۔ دوسرا دن بھی گزرا، تیسرے دن خواجہ غریب نواز سرکار کو خیال آیا کہ حکم ہو رہا ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر ہند کی طرف جائیں، اور ہند کا علاقہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہاں ہے۔ تیسرے دن اسی بے چینی کے عالم میں آپ مراقبہ ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، اے معین الدین کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ ہمارے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو دل بے چین ہوا کہ اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ کے قرب و جوار میں اپنی ساری زندگی اب یہاں پر بسر کر لوں گا، گزار لوں گا، یہیں پر خدمت دین کر لوں گا، آپ کے مواج شریف پر روزانہ حاضری دوں گا، جنت البقیع میں بیٹھوں گا، ریاض الجنہ میں بیٹھوں گا، جنت البقیع میں آپ کے قرب و جوار میں بیٹھوں۔ یہ ارادے سے آیا تھا سرکار، اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ کے دربار کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس پر میرا دل بے چین ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معین الدین کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ہم وہ مقام و مرتبہ تمہیں عطا کرتے ہیں کہ تم جب چاہو آنکھ بند کرو اور اپنے چہرے کو جھکاؤ اور ہمارے دیدار سے مشرف ہو جاؤ؟ خواجہ پاک خوش ہو گئے۔ کیا مقام ہے عزیزان گرامی، آپ اندازہ لیں، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینے کو جائیں، اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے۔ ہوتی نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں، ساری دنیا کے مومن کو دیکھیں خواہش میں کہ آقا ہمیں دیدار کرا دے، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خواجہ کا مقام اندازہ لگائیے، پیارے مصطفیٰ یہ خود مقام عطا فرما رہے ہیں کہ بس آنکھ بند کرو، چہرہ جھکا لو، ہمارے دیدار سے مشرف ہو جاؤ۔ خواجہ پاک خوش ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تو راضی ہوں، خوش ہوں، ہند کے علاقے سے واقف نہیں ہوا تھا۔ خواجہ پاک نے جب عرض کیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے انگشت مبارک سے ہند کے علاقے کی طرف اشارہ فرمایا۔ خواجہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میرے آقا نے ہند کی طرف اشارہ فرمایا، میں نے مدینے سے لے کر ہند تک، ہندوستان تک کا سارا راستہ دیکھ لیا، اور سارے ہند کے علاقے کو میں نے اپنی ہتھیلی میں ملاحظہ فرما لیا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کوئی معمولی ذات نہیں۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ آپ اس مبارک جلسے میں شریک ہوئے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ممنون اور مشکور رہنا چاہیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا، اور صدر محترم حضور سیدی آفتاب خطابت عظیم البرکت سراج دکن مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ ان کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ایسے مبارک جلسے حیدرآباد کے مختلف مقامات اور اطراف و اکناف اضلاع میں بھی جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کورونا وائرس کا ایک پینڈیمک کا دور، 1 سال سے ہم اس پینڈیمک میں گزر رہے ہیں، ساری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ ان سے ہاتھ ملا تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے ہاتھ ملا، ذرا کوئی کھانسا تو اس سے ہاتھ ملانے ڈر گئے، ذرا کوئی چھینکا تو اس سے ہاتھ ملانے ڈر گئے۔ ہر قسم کے اجتماع، جلسے، تقریبات، سب پر پابندیاں لگ گئی نا۔ اب کیا کیا جائے؟ لوگ دور ہونے لگ گئے۔
ایسے پینڈیمک کے دور میں بھی عزیزان گرامی حضور سیدی آفتاب خطابت نے جیسے ہی محرم شریف کے مہینے کی آمد تھی، آپ نے یہ تہیہ کیا کہ حسین پاک کی شہادت کے جلسوں سے پھر دوبارہ آغاز کیا جائے گا اور عوام کو حسین پاک کی مقام و مرتبے اور شہادت امام حسین کے جو 10 روزہ جلسے ہوتے ہیں جماعت کے، ان پروگرام کا آغاز کیا۔ جیسے ہی حضور سیدی آفتاب خطابت نے اعلان کیا، اس کے بعد سے دیکھتے جائیں لوگوں میں ہمت آنے لگی، مسجدوں میں بیٹھنا شروع کیے، جانمازاں بچھانا شروع کیے۔ ورنہ آج کل کے دنیا پرست علماء مساجد سے جانماز اٹھوا دیے، سوشل ڈسٹینسنگ سے 6 فٹ کے فاصلے سے جو ہے آپ کو نماز پڑھوا دیے۔ یہ حضور سیدی آفتاب خطابت کا خاص احسان سمجھتا ہوں میں تو۔ اور میں جب امریکہ سے کال کیا، میرا مسجد گلزار مدینہ بالٹیمور شہر میں واشنگٹن ڈی سی سے 45 منٹ کی دوری پر ہمارا مقام ہے، وہاں کی کمیٹی والوں نے بھی مجھ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے گا۔ ہمارے پاس بھی وہاں پینڈیمک کورونا وائرس پیکس چل رہا ہے، تو وہاں کی حکومت نے ہمیں وہاں کی مسجد کی لوگوں کی کیپیسٹی 400 لوگوں کی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے پابندی لگائی کہ 50% آ سکتے ہیں، 200 لوگ آپ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پابندی لگائی 50 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، پھر آخری پابندی یہ لگایا انہوں نے کہ صرف 10 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں حضرت سے عرض کیا، حضور 10 لوگوں کی پابندی ہے اور 10 لوگ تو آ رہے ہیں، بعض لوگ چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی دیکھ رہے ہیں دروازے میں داخل ہونے 10 لوگ ہیں تو 11واں آدمی واپس پلٹ کر چلے جا رہا ہے۔ اب لوگوں میں یہ ہوا کہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھیں گے یا کاندھے کو کاندھا لگا کر نماز پڑھیں گے؟ میں نے حضرت سے فون کر کے عرض کیا، حضور معاملہ یہ ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز پڑھو۔ آج کا کوئی مولوی یا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھو تو ہم کوئی سائنٹسٹ یا مفتی کی بات نہیں سنیں گے، پیارے مصطفیٰ کی بات سنیں گے۔ اگر تمہاری اتنی مجبوری ہے 6 فٹ کی دوری سے تو گھر میں نماز پڑھ لو۔ حضرت نے یہ مجھے جب فرمایا تو میں نے بھی اپنی کمیٹی میں یہی کہا کہ بھائی جب آپ کو اتنی مجبوری ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کو منع کر رہا ہے، حکومت آپ کو منع کر رہی ہے، تو یہ آپ کا شرعی عذر بنتا ہے، ہیلا بنتا ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں بلا عذر شرعی۔ آپ گھر میں اگر نماز پڑھے ہیں تو آپ پر وہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ مسجد کو آنا چاہیے، باجماعت نماز ادا کرنا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت سے میں نے یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہاں کی کمیٹی کے سامنے رکھا، الحمدللہ انہوں نے بھی، کیونکہ وہ کٹر سنی لوگ ہیں، انہوں نے بھی بلا چوب و چرا قبول کیا، اور ان لوگوں نے بھی یہی طے کیا کہ ہم 10 لوگ پڑھیں گے، کاندھے کو کاندھا لگا کر پڑھیں گے، ویسے ہی پڑھنے لگے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ بھائی ایسا کاندھے کو کاندھا لگا کر پڑھیں گے تو کیسا؟ تو جو اعتراض کیا اس کو وہاں کے امام صاحب نے کہا آپ گھر میں نماز پڑھیے، آپ گھر میں نماز پڑھیے، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جتن نہیں جتائے 1 سال میں۔ حضور سیدی آفتاب خطابت نے مجھے یہی میسیج دیا، ہدایت دی کہ وہاں تم اپنی تقاریر میں اور خطابات میں لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ لوگوں تم اپنی جان بچانے کے لیے سینیٹائزر کے حوالے ہو گئے، جو سینیٹائزر الکوہل سے بنایا جاتا ہے، ہاں وہ سینیٹائزر کے حوالے ہو گئے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کترانے لگے، گلے ملنے کے لیے کترانے لگے۔ یار تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت نے فرمایا کہ میاں یہ کورونا ایک میسیج ہے تمہارے لیے کہ لوگوں تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اتنے جتن جتائے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ذرا غور کریے آپ، یہ ایک میسیج ہے آپ کو، ایک فکر دے رہا ہوں کہ ایمان بڑھ کے ہے یا جان بڑھ کے ہے آپ کی۔ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔
کیا ہے آپ کے پاس؟ جان کی اہمیت ہے یا ایمان کی اہمیت ہے؟ بتائیے۔ ایمان کی اہمیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جان کی اہمیت کے لیے، جان کو بچانے کے لیے ہم نے سینیٹائزر کے حوالے ہو گئے، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیے، سوشل ڈسٹینسنگ پہ نماز پڑھنا قبول کر لیے، پتھروں پہ نماز پڑھ لیے، اتنی حفاظت کی ہے نا۔ سودا سلف لائے تو بڑا احتیاط سے کھول کے فوراً پیکٹ کو نکالے، کچرے میں ڈال دیے، فوراً آئے ہاتھ دھو لیے، جان کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا کیا، یہ آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بچتا ہے عزیزان گرامی تو بدعقیدوں سے محفوظ رہنا ہے، گستاخان رسول کو جواب دینا ہے، گستاخان خواجہ غریب نواز سرکار کو آپ کو جواب دینا ہے، تو آپ کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جان بچانے کے لیے جتنے جتن آپ نے 1 سال سے جتائے ہیں، اب یاد رکھ لیجئے اس جلسے کو سننے کے بعد، حضور سیدی آفتاب خطابت کا خطاب جلیل سننے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر جو ایمان ہے کہتے ہیں نا، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کو گستاخان رسول سے دور ہونا ہے، گستاخان اولیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے، چاہے آپ کا رشتے میں کوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں اور عقیدتیں ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائیں۔ ان محبتوں اور عقیدتوں کو ہمیں ہماری نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق دیں۔ یہ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہاں امریکہ میں مسجد گلزار مدینہ میں ہر جمعہ میرا بیان ہوتا ہے، میں خود بھی جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی تعداد کی کمی کی وجہ سے 2 جماعتیں ہوتی ہیں جمعے کی وہاں پر، تو دوسری جماعت جمعے کی میں پڑھاتا ہوں، میرا بیان ہوتا ہے۔ یہ سب حضور سیدی آفتاب خطابت کی فیوز صحبت اور برکت کا نتیجہ ہے، قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے سرفراز فرمایا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت نے فرمایا سینیٹائزر کا استعمال، اللہ کا شکر ہے 1 سال کے عرصے سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے کوئی سینیٹائزر کا استعمال کر کے مسجد میں داخلہ نہیں لیا، اور مسجد میں میں نے کوئی ماسک نہیں پہنا، اور الحمدللہ جتنے مصلی آتے از خود مجھ سے جب ملاقات کرتے، میں ضرور بلا جھجک ان سے ملاقات کرتا، معانقہ کرتا، گلے ملتے، صلاۃ و سلام پڑھتے، کیونکہ حضور سیدی آفتاب خطابت نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، میاں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اللہ اپنی رحمت کے دروازے بندہ عرض کرتا ہے تو کھول دیتے ہیں، تو جہاں اللہ کی رحمت برستی وہاں کہاں کی بیماری؟ اور پیارے مصطفیٰ نے کاندھے کو کاندھا لگا کر نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اور جب ہم کاندھے کو کاندھا لگا کر نماز پڑھتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی سنت پر، حکم پر عمل کرتے ہیں، تو کہاں کی بیماری تم کو متاثر کر سکتی؟ یہ آپ کی رشد و ہدایت نے ہمیں یہ میسیج دیا۔ عزیزان گرامی، میں آپ تمام کا اس دعوت کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا عظیم الشان تاریخی مرکزی جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل پہلا مرکزی اہل سنت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے، صبح 10 بجے۔ اس کی صدارت حضور سیدی آفتاب خطابت فرمائیں گے۔ آپ ضرور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ تشریف لائیں، ہم آپ کا وہاں پر استقبال کرنے کے لیے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔